بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. گرامی قدر حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے اور دسمبر کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. اسی آخری عشرے میں 2 دن بعد یعنی تیسرا دن 25 دسمبر کا ہوگا. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. گرچہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے. جو تاریخ انہوں نے طے کی ہے، خود ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے. بعض کلیسا کے لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. بعض کلیسا کے لوگ 19 جنوری کو اور بعضوں کا بعض موقع طے ہے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ طے کرنا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، خود ان کے درمیان متعین نہیں ہے بلکہ مختلف ہی ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے موجودہ دور کے جو عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف عقیدہ ہے. قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں. مختلف جگہوں پہ ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں ان کے واقعات، ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے. اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں جس میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. مستقل طور پر 16ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ مریم ہے، جس میں انہی دونوں شخصیتوں کا یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا گیا. قرآن مجید سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سبوں نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ تنہا ہے. تنہا ہونے کا مطلب اس کے آل و اولاد نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں. جس طرح ہماری آپ کی آل و اولاد ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے. جو سورت تلاوت کی گئی سورۃ الاخلاص، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ تو تنہا ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان کیا، یعنی اللہ کا نہ کوئی گھر گھرانا ہے، نہ ہی وہ بیوی بچوں کو رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. خود اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد وكفى بالله وكيلا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان باتوں کا اعلان کر دیا ہے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات حق کے ایسی بات حق کے علاوہ منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته، بے شک مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت مریم علیہ السلام کی
کے اندر رکھا. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور جو تم تین کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، یہ تین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. ولا تقولوا ثلاثہ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی ہے، تنہا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ وہ اس بات سے پاک ہے، مبرہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وقف سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. وقفا باللہ وکیلا، اور اس سب کی حفاظت کے لیے وہ تنہا کافی. تو اس طرح اللہ نے اعلان کر دیا اپنی ایکتائی کا، اپنے تنہا ہونے کا، اپنی وحدانیت کا. آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی نبی آئے، نبیوں کے اعتبار سے رسالت کی تبدیلی ہوتی رہی، لیکن وحدانیت توحید میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی نبی آئے وحدانیت کا، توحید کا پیغام ایک ہی رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے گھر والے نہیں ہیں، اس کے اور رشتے دار اعزاء اقربا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان چیزوں کا محتاج ہے ہی نہیں. یہ چیزیں، یہ رشتے، یہ ناطے تو ہماری ضرورت ہے. وہ اتنی قدرت والا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنی عقل سے اپنے جیسا اس کو مان لیں، یہ مناسب بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کی کوئی بیوی ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول ہوئے ہیں. انہیں باضابطہ کتاب بھی دی گئی ہے. اس طرح ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. ہاں، اللہ نے جو دنیا میں لوگوں کو بھیجنے کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، اس قاعدے سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ماں باپ سے اولاد وجود میں آتی ہے، ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں تب جا کر اولاد وجود میں آتی ہے. لیکن اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے خلاف بھی کر کے دکھا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ایسی مثال پائی جاتی ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام کو آپ لے، وہ کس ماں باپ سے پیدا ہو؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ہی ان کو بنایا، ان کا مجسمہ تیار کیا، پھر اس میں روح پھونک دی. حضرت آدم علیہ السلام انسان بن کر کھڑے ہو گئے. حضرت حوا علیہ السلام، ان کے کون ماں باپ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مائی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، حضرت حوا کو نکالا، پھر ان کو ان کی بیوی بنا دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد وجود میں آنے لگی. لیکن بعد میں اللہ نے اپنی قدرت کا پھر اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت مریم علیہ السلام بڑی نیک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، نبیوں کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. سورہ آل عمران میں ان کی تفصیل موجود ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. یہاں سے کوئی آئے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے جو ماں باپ تھے، عمران اور ان کی بیوی، جن کا نام حنا لکھا ہے کتابوں میں. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے پہلے تو ان کو حمل نہیں ٹھہرا تھا، بعد میں جب حمل کا احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں. جب بچے کی ولادت ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ لڑکی پیدا ہوئی. اب لڑکی کو کیسے وقف کیا جائے تو اس سلسلے میں غور فکر ہوا، پھر بتایا گیا کہ ہاں ان کو وقف کیا جا سکتا ہے. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے جو پیغمبر تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ لڑکی کو بھی نظر پوری کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، تو پھر بات آئی کہ پھر لڑکی ہے، اس کی حفاظت کون کرے؟ کئی لوگ اس میں تیار ہوئے کہ ہم کریں گے ان کی حفاظت بھی ہر طرح سے. لیکن چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی بھی تھے
وقت کے اور ان کے خالو بھی تھے رشتے، انہوں نے کہا میں کروں گا. پھر بات آئی کہ ایسے کیسے، جب کئی دعوے دار ہے تو آپ کو کیوں یہ معاملہ آپ کی سمجھ کیوں کیا جائے؟ لہٰذا پورا اندازی ہوئی، پورے اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے طے پائے. بیت المقدس میں ایک کمرہ ہوتا تھا، اس میں اس کو محراب کہا جاتا. اس کمرے میں ان کو رکھا گیا، وہیں وہ عبادت کرتی تھی، وہیں رہتی تھی. حضرت زکریہ علیہ السلام گاہے بگاہے ان کی خیریت لینے جب پہنچتے تھے تو دیکھتے کہ وہاں بے موسم کے پھل، زمانہ ٹھنڈی کا ہے اور گرمی کے پھل پائے جا رہے ہیں. زمانہ گرمی کا ہے اور ٹھنڈی کا پھل وہاں پایا جا رہا ہے. پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ کی طرف سے آیا. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. آگے آیت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، بڑھاپے کی عمر میں تھے، ضعیف تھے. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، اسی طرح بے موسم کے بغیر زمانے کے مجھے اولاد عطا کر. یعنی بڑھاپے میں اولاد تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی مجھے اولاد عطا کر دے. جب تو ایسا کر سکتا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، تیری قدرت عظیم ہے، تیری شان بلند ہے. جب انہوں نے ایسی دعا کی ایسے الفاظ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے گھر بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یہ ساری تفصیلات ہیں. پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی رکھا. بیت المقدس میں ان کی حفاظت ہوتی تھی، وہ حفاظت کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتی تھی. رات کا وقت ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ساتھ لے جاتے، اپنی خالہ کے ساتھ آرام کرتی اور دن بھر وہاں عبادت میں مشغول رہتی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے گریبان میں انہوں نے پھونک مارا حضرت مریم علیہ السلام، جس سے وہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی اور بعد میں بچہ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کی ایک روح ہے جس کا القاء اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کیا، جس کو ڈالا اللہ نے مریم کے اندر. تو یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں بنتا، بیوی اور شوہر کا رشتہ نہیں بنتا. یہ تو اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے اپنے حکم سے ایک روح کو وہاں بھیجا، جو روح وہاں پرورش پائی اور بچے کی شکل میں اس کی ولادت ہوئی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس سلسلے میں سورہ مریم میں اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کہی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. یہاں پر ایسی ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے تو یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں. یہ بڑی سخت بات ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنا بہت ہی غلط ہے، نہایت ہی خراب بات ہے. اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی قوم، کوئی مذہب کے ماننے والے لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا ہم ان کے مذہبی تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک آفس میں مسلمان بھی کام کرتا ہے، ہندو بھی کام کرتے ہیں، عیسائی بھی کام کرتے ہیں، یہودی بھی کام کرتے ہیں. اب غیروں کے تہوار کا موقع آ گیا تو کیا ہم ان کو ان کے تہوار پر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سنت کے خلاف ہے. ہم اگر ان کی خوشیوں میں ان کی طرح شریک ہوتے ہیں اور انہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تو گویا ہم ان کے عقیدے سے راضی ہیں، ہم ان کے عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں. جیسا وہ مان رہے ہیں ویسا ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. یہ سب مطلب نکلتا ہے. اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، ہم اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتے. جیسے میری کرسمس ڈے، میری کرسمس کہتے ہیں تو یہ نہیں کہنا ہے. اور غیروں کا تہوار ہو اس موقع پر بھی ہم اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، جیسے ہیپی دیوالی وغیرہ کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے. ان کا عقیدہ ہے وہ جانے کیسے منانا ہے، کیا کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، آپ کہہ کے اپنا نام اٹھا لیجیے. اگر بغیر ہوتے ہیں بھائی ہم نے کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، تو ہم ایسا کیوں کریں؟ اگر ہم انکار کریں گے تو کیا ہو جائے؟ اگر ناراضگی ہوگی تو یہ ناراضگی اس ناراضگی سے کہیں کم ہوگی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے. اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، آپ صاف صاف بات کہہ کر نکل جاتے ہیں تو آپ کا ساتھی ناراض ہوگا. تھوڑے دیر کے لیے ناراض ہوگا،
بعد میں آپ اس کو اطمینان سے کبھی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے ایسا نہیں کہا. ہم تو آپ کے تہوار اپنے مذہب کی آزادی ہے، ملک ہمارا جمہوری ہے، اس لحاظ سے ہر مذہب کا شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے پورا اختیار رکھتا ہے. تو ایسے تہواروں کے موقع پر ہمیں ان کے تہواروں میں اس طرح سے شریک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس انداز میں وہ لوگ کرسمس ڈے کو مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو مناتے ہیں، کیا ہمیں اپنی اولاد کا برتھ ڈے اس طرح منانا یا کسی عزیز و اقارب کا برتھ ڈے منانا درست ہے ہمارے لیے؟ تو نہیں، درست نہیں. اس لیے کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو دوسروں کی ناقالی کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا جائے، اس طرح سے خوشیاں منائی جائیں جس طرح سے غیر خوشیاں مناتے ہیں. بھی ہے لاکھوں لاکھ روپیہ ایک برتھ ڈے پر اڑا دیا جاتا ہے. کیا آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسے نہیں ہیں جن کو روپیوں کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، بیمار پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھوکے ہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، ایک وقت کا کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے، اور خوشیوں کے نام پر ارے میاں بچے کا برتھ ڈے ہے، خوشی منانا بنتا ہے. تو ایسی خوشی ہمارے لیے درست نہیں ہے جس کی ہمیں تعلیم نہ دی گئی. ایسے ہی سالگرہ مناتے ہیں، 1 جنوری کو نیو ایئر کے نام پر تباہیاں مچتی ہیں. یہ سب بڑی خراب باتیں ہیں. کرسمس ڈے کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر شراب پی جاتی ہے. صرف برطانیہ کی رپورٹ ہے کہ ایک سال میں یعنی ایک مرتبہ کرسمس ڈے کے موقع پر 7 ارب 30 لاکھ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے. اور 2005 کی رپورٹ میں ہے کہ صرف 25 دسمبر کو لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی جو مار کاٹ کی واردات 10 لاکھ واردات وہاں پیش آئی برطانیہ. اور فحاشی اور یانیت کا جو ماحول ہوتا ہے، عزتوں سے جو کھیلا جاتا ہے، ایسے واقعات سن 2002 میں 19,000 درج کیے گئے. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں. اگر ہم دوسروں کی ناقالی کریں گے تو ہم بھی وہیں پہنچیں گے جہاں آج وہ قوم پہنچی ہوئی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور قائم رہنے کی دعا بھی کرتے رہیں. اور آج کل جو مختلف ذرائع ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. ٹی ویوں پر، گھروں میں بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، طرح طرح کا سیریل آ رہا ہے، طرح طرح کے پروگرام آ رہے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں اور پھر اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اس کی نقالی کرتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام بہت چلا تھا بالگیر کے نام سے. اس میں بھی کرسمس ڈے کا پورا وہ سین دکھایا گیا، پورا سسٹم بتایا گیا. تو اگر ہم ایسے پروگراموں سے خود کو نہیں روکیں گے، اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی ناقالی سے بچنے کی بھی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.